ویلکم ٹو ایور گرین اینیمیشن۔ بہت عرصہ پہلے بلند برف پوش پہاڑوں اور گھنے سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک جادوئی وادی تھی، جہاں ایک خوبصورت سفید گھوڑا رہتا تھا جس کا نام نور تھا۔ نور عام گھوڑوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی پیٹھ پر برف جیسے سفید بہت بڑے اور طاقتور پر تھے۔ جب وہ آسمان میں اڑتا تو اس کے پروں سے چاندی جیسی روشنی بکھرتی اور ایسا لگتا جیسے بادلوں کے درمیان کوئی ستارہ سفر کر رہا ہو۔ جنگل کے تمام جانور نور سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف طاقتور تھا بلکہ بے حد نرم دل اور رحم دل بھی تھا۔ وہ اکثر زخمی پرندوں کو ان کے گھونسلوں تک پہنچاتا، راستہ بھٹکے جانوروں کو ان کے گھر واپس لے جاتا اور خشک موسم میں دور پہاڑوں سے پانی تلاش کر کے سب کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن وادی میں دھند چھا گئی، سورج کی روشنی مدھم ہو گئی، دریا کا پانی کم ہونے لگا اور درختوں کے پتے مرجھانے لگے۔ جانور خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ کسی نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ جنگل کے سب سے بوڑھے کچھوے نے بتایا کہ دور سیاہ پہاڑ پر ایک جادوئی پتھر موجود ہے۔ اگر وہ پتھر اندھیرے کی طاقت میں چلا جائے تو پوری وادی آہستہ آہستہ خشک اور بے جان ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی پتھر کو بچانے ضرور جائے گا، چاہے راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح نور اپنے طاقتور پروں کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ وہ اونچے پہاڑوں، گہری وادیوں اور تیز ہواؤں سے گزرتا ہوا سفر کرتا رہا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ننھا عقاب تیز طوفان میں پھنس گیا ہے۔ اگرچہ اسے جلدی تھی، پھر بھی اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عقاب کو بچایا اور محفوظ جگہ تک پہنچا دیا۔ عقاب نے شکر گزاری میں کہا، تمہاری مہربانی کا بدلہ میں ضرور دوں گا۔ کچھ دور جانے کے بعد نور ایک خوفناک جنگل میں پہنچا، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا بھیڑیا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ بھیڑیا غرایا، کوئی بھی سیاہ پہاڑ تک نہیں جا سکتا۔ مگر نور نے لڑائی کے بجائے نرمی سے کہا، میں کسی سے دشمنی کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنی وادی کو بچانا چاہتا ہوں۔ نور کی سچائی اور بہادری دیکھ کر بھیڑیا نرم پڑ گیا اور اس نے خفیہ راستہ بتایا جو کہ سیدھا سیاہ پہاڑ تک جاتا تھا۔ جب نور پہاڑ کے قریب پہنچا تو آسمان پر کالے بادل گرجنے لگے۔ اچانک ایک دیو قامت سیاہ باز نمودار ہوا، جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ جادوئی پتھر کا محافظ تھا۔ اس نے زوردار آواز میں کہا، اگر یہ پتھر لے جانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ہمت ثابت کرو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ سیاہ باز آسمان میں بجلی کی رفتار سے حملہ کرتا، جبکہ نور اپنے مضبوط پروں کی مدد سے ہر وار سے بچتا رہا۔ کافی دیر تک یہ مقابلہ جاری رہا۔
اسی دوران وہی عقاب جسے نور نے پہلے بچایا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ درجنوں عقاب ایک ساتھ سیاہ باز کے گرد چکر لگانے لگے۔ ان کی وجہ سے سیاہ باز کی توجہ ہٹ گئی اور نور کو موقع مل گیا کہ وہ جادوئی پتھر تک پہنچ جائے۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو اپنے پروں سے چھوا، اس سے سنہری روشنی نکلی اور پورا پہاڑ جگمگا اٹھا۔ سیاہ باز نے محسوس کیا کہ نور لالچ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس نے لڑائی روک دی اور کہا، اصل طاقت دل کی نیکی میں ہوتی ہے، یہ پتھر تمہاری امانت ہے۔ نور جادوئی پتھر لے کر واپس وادی کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ اپنے جنگل کے اوپر پہنچا، اس نے پتھر کو بلند چٹان پر رکھ دیا۔ فوراً ہی سیاہ دھند ختم ہونے لگی، دریا دوبارہ بہنے لگے، خشک درختوں پر سبز پتے اگائے، رنگ برنگے پھول کھل گئے اور پرندے خوشی سے گیت گانے لگے۔ تمام جانور خوشی سے نور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے اسے جنگل کا ہیرو کہا تو کسی نے آسمان کا محافظ۔ چند دن بعد نور نے محسوس کیا کہ اس کے پروں کی چمک اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے کچھوے نے مسکرا کر کہا، یہ جادوئی پتھر کا انعام نہیں بلکہ تمہاری نیکی، بہادری اور بے غرض خدمت کا صلہ ہے۔ اس دن کے بعد نور صرف اپنی وادی کا نہیں بلکہ دور دراز علاقوں کا بھی محافظ بن گیا۔ جب کبھی کہیں کوئی مصیبت آتی، لوگ آسمان کی طرف امید سے دیکھتے۔ کچھ ہی لمحوں بعد سفید پروں والا گھوڑا بادلوں کے درمیان سے اڑتا ہوا نظر آتا اور ہر مشکل۔ Thanks for watching.